السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سبق لے کر آیا ہوں بیوہ، جو کہ فرسٹ گریڈ کے سلیبس کے اندر بھی ہے اور 12ویں کلاس کی NCERT کی بک میں سے یہ سبق ہے۔ تو آج ہم اس کو مکمل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم ناول کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم منشی پریم چند کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں، جو کہ بہت اہم ہے دونوں ہی چیزیں۔ ناول کے بارے میں ہم سرسری طور پر اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ نثری اصناف میں ناول اس وقت دنیا کی مقبول ترین صنفوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس وقت نہیں، اس وقت یعنی ابھی بھی یہ مقبول ترین صنفوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ناول دنیا بھر کی زبانوں میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے طور پر ناول کی تعریف متعین کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی الگ الگ ادیبوں نے الگ الگ تعریف ناول کی ہے۔ زندگی ہی کی طرح ناول کی بھی کوئی ایسی تعریف ممکن نہیں جسے مکمل یا قطعی کہا جا سکے۔ پھر بھی ناول کا اطلاق سادہ اور سلیس زبان میں لکھی گئی ایسی طویل اور بھرپور کہانی پر کیا جاتا ہے جس میں عام زندگی کے حالات و واقعات، مسائل اور معاملات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ یعنی پھر بھی ناول کا اطلاق سادہ اور سلیس زبان میں لکھی گئی ایسی لمبی، طویل کا مطلب لمبی اور بھرپور کہانی پر کیا جا سکتا ہے جس میں عام زندگی کے حالات و واقعات، مسائل و معاملات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہو۔ روایتی ناول کے عام اجزائے ترکیبی، روایتی ناول یعنی ناول جو بنائے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اس کے جو عام اجزائے ترکیبی ہیں اس میں کون سے ہیں؟ ایک تو پلاٹ ہے، کردار نگاری ہے، منظر نگاری ہے، مکالمہ نگاری ہے اور مرکزی خیال کو شمار کیا جاتا ہے۔ پلاٹ ہو گیا، ایک کردار نگاری ہو گیا، 2 منظر نگاری، 3 مکالمہ نگاری، 4 اور مرکزی خیال۔ یہ 5 تو ضروری ہے، عام اجزائے ترکیبی ہیں۔ ان میں پلاٹ اور کردار نگاری کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ علاوہ اس کے ناول میں زندگی کے مشاہدے اور انسانوں کے نفسیاتی مطالعے سے بھی کچھ لکھنے والوں نے بہت کام لیا ہے۔ نفسیاتی مطالعے یعنی ان کی جو منوویگیانک جو مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے، سائیکولوجیکل اسٹڈی جو ہے، اس میں بھی لکھنے والوں نے بہت کام کیا ہے۔ ہر ناول کسی نہ کسی نظریہ حیات کا حامل ہوتا ہے، یعنی زندگی کا کوئی نہ کوئی نظریہ اس کے حامل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناول مصنف کے نظریہ حیات کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور اردو زبان میں ناول نگاری کا آغاز، مختصر سا اس میں آغاز بھی بتا دیا گیا ہے۔ دیکھیے 19ویں صدی کے نصف آخر یعنی جو 19ویں صدی کا جو آدھا ہے، یعنی 1850 کے بعد کا جو دور ہے، اس میں ناول نگاری کی شروعات ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ دور 2 تہذیبوں کے تصادم اور کشمکش کا دور تھا، جس پر شدت سے انگریزی ادب کے اثرات بھی پڑ رہے تھے۔ نذیر احمد سب سے پہلے ناول نگار تو ہیں یہی۔ ناول کو اگر شروع کسی نے کیا ہے اردو میں تو سب سے پہلے نام نذیر احمد کا آتا ہے۔ پھر رتن ناتھ سرشار، یہ بڑے اچھے ناول نگار ہیں۔ عبدالحلیم شرر، ان کے بھی بہت اچھے ناول ہیں۔ مرزا ہادی رسوا، ان کے بارے میں تو کون نہیں جانتا، امراؤ جان ادا کے خالق ہیں۔ یہ اردو کے اہم ترین ناول نگار کہے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی میں اردو ناول نے بڑی ترقی کی۔ اس عہد کے ناول نگاروں میں پریم چند ہے اور عزیز احمد ہے، حیات اللہ انصاری ہے، کرشن چندر ہے، عصمت چغتائی ہے، ممتاز مفتی ہے۔ یہ سب نام یاد رکھنا۔ قرۃ العین حیدر ہے، عبداللہ حسین ہے، شوکت صدیقی ہے، خدیجہ مستور ہے،
جمیلہ ہاشمی، انتظار حسین، قاضی عبدالستار، جیلانی بانو اور جوگیندر پال وغیرہ اہم ہیں۔ ناول کی صنف نے مغربی ناول، خاص طور پر انگریزی اور روسی ناول سے گہرے اثرات قبول کیے ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں قدیمی ہندوستانی فکشن کے اسالیب سے بھی بعض لکھنے والوں نے بہت روشنی حاصل کی ہے۔ چنانچہ اردو کی پرانی داستانوں کتھا سرت ساگر اور الف لیلا کی روایت کا اثر بھی چند ناول نگاروں کے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں منشی پریم چند کے بارے میں۔ پریم چند کی پیدائش بنارس کے گاؤں لہمی میں ہوئی۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا اور ان کی پیدائش ہوئی کب؟ 1880 میں ہوئی، اور 1880 میں تو پیدا ہوئے اور 1936 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، 80 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 36 میں ان کی وفات ہوئی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دیکھتے ہیں، پریم چند کی پیدائش بنارس کے ایک گاؤں لہمی میں ہوئی۔ یہ نام آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ لہمی گاؤں جو ہے وہ بنارس کے اندر ایک گاؤں ہے اور وہاں پر منشی پریم چند پیدا ہوئے۔ نام اصل ان کا دھنپت رائے تھا، اصل نام ان کا دھنپت رائے تھا۔ کنبے کے لوگ نواب رائے کہتے تھے، نواب رائے بھی ان کو کہا جاتا تھا، اور یہ جو ان کا جو پہلے جس نام سے یہ لکھتے تھے وہ بھی نواب رائے ہی تھا۔ اگر دادا گرسہائے لال پٹواری تھے، ان کے دادا کیا تھے؟ پٹواری تھے، گرسہائے لال۔ والد عجائب لال، باپ کا نام تھا عجائب لال، ڈاک خانے میں منشی تھے۔ والدہ آنندی دیوی کے مائکے کے لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے۔ آنندی دیوی ان کی والدہ تھی، جو کہ ان کے مائکے یعنی ان کے ننیال والے بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ پریم چند کی ابتدائی تعلیم گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد 1899 میں بنارس کے قریب چنار گڑھ کے ایک مشن اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ یہ لائن آپ کو یاد رکھنی پڑے گی بھیا کہ 1899 میں بنارس کے قریب چنار گڑھ گاؤں ہے، چنار گڑھ گاؤں کے ایک مشن اسکول میں اسسٹنٹ ماسٹر کی حیثیت سے ملازم یعنی کہ انہوں نے نوکری کی۔ اسی زمانے میں ادب کے باقاعدہ مطالعہ شروع کیا، ادب کا شروع کر دیا مطالعہ۔ پھر چنار مشن اسکول کے بعد جولائی 1900 میں بہرائچ کے ضلع اسکول میں ماسٹر کی حیثیت سے ملازم کی۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، بہرائچ، کیونکہ آپشن میں اگر دیا گیا کہ چنار گڑھ، بہرائچ اور ایک اور ان میں سے نام دے دیا تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا شہر ہے یا کون سا ایسا گاؤں ہے یا کون سی ایسی اسکول ہے جس سے منشی پریم چند کا تعلق نہیں ہے، ایسا پوچھ لیا جائے تو پھنس جائیں گے نا بھائی اگر یاد نہیں رہے گا تو۔ بہرائچ اور چنار گڑھ یہ وغیرہ یاد رکھنا۔ اسی سال ستمبر میں فرسٹ ایڈیشنل ماسٹر کی حیثیت سے ان کا تبادلہ پرتاپ گڑھ ہو گیا۔ دیکھو اب دیکھو 3 نام آ گیا نا، چنار گڑھ آ گیا اور یہاں بہرائچ آ گیا، اب پرتاپ گڑھ آ گیا، تو یہ تینوں نام آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 1902 میں تدریس کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنے کے لیے الہ آباد کے ٹریننگ کالج میں داخلہ لیا اور فرسٹ ڈویژن میں کامیابی حاصل کی، ماشاءاللہ۔ اسی زمانے میں انہوں نے ہندی اور اردو اسپیشل ورناکیولر کا امتحان بھی پاس کیا۔ ٹریننگ کے بعد 1904 میں الہ آباد کے ایک ماڈل اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ اب دیکھو یہ ہیڈ ماسٹر الہ آباد کی ایک ماڈل اسکول میں رہے تھے۔ 1905 میں کانپور کے ضلع اسکول میں ماسٹر کی حیثیت سے تقرر ہوا اور پھر 1909 میں محوبہ ضلع ہمیرپور یو پی میں ہے کے لیے ان کا تبادلہ، ان کا ٹرانسفر ہو گیا اور تدریس کے بجائے اسکول کے معاملے کا کام سپرد کر دیا۔ ان کو سپرد کیا گیا، بھئی آپ اسکول کا معاملات دیکھیں، معائنہ کریں اسکول کا کہ اسکول میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ معائنہ کرنا آپ کا کام ہے۔ پڑھانے کی جو کام تھا اس کے بجائے یہ آپ کو سونپ دیا گیا۔
محوبہ ہمیرپور۔ محوبہ کے قیام کے دوران 1916 میں انٹرمیڈیٹ اور 1919 میں گورکھپور کے زمانۂ قیام میں الہ آباد یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان پاس کیا ہوا۔ بھائی ان کو مطلب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو ملازمت ہی کر رہے ہیں نا، ملازمت کرتے کرتے انہوں نے دیکھو انٹرمیڈیٹ کا بھی امتحان پاس کیا، اور 1919 میں گورکھپور کے زمانۂ قیام میں الہ آباد یونیورسٹی سے پرائیویٹ طور پر، یعنی وہاں کالج ریگولر نہیں گئے، پرائیویٹ طور پر BA کا امتحان پاس کر لیا۔ پھر کیا کیا، تحریک عدم تعاون کے دوران گورکھپور کے ایک جلسے میں مہاتما گاندھی کے ایما پر انہوں نے 1920 میں سرکاری نوکری چھوڑ کر تصنیف و تالیف کو ہی معاش کا ذریعہ بنا لیا۔ پریم چند کو مضامین لکھنے کا شوق بچپن سے تھا۔ ان کی پہلی تصنیف ایک ڈرامہ تھا جو انہوں نے تقریباً 13 برس کی عمر میں لکھا تھا۔ اس کا عنوان تھا ایک ماموں کا رومان۔ دھیان رکھنا بھیا، دھیان رکھنا، پہلی تصنیف ان کی ڈرامہ تھی۔ ہوں گے چاہے افسانہ نگار، ناول نگار، لیکن پہلی جو ان کی تصنیف تھی وہ ایک ڈرامہ تھی بھائی، اور ایک ماموں کا رومان اس ڈرامے کا نام تھا۔ یہ ڈرامہ شائع نہیں ہوا، لیکن پریم چند کے ابتدائی دور کے مضامین اور ایک ناول بنارس کے ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں شائع ہوئے۔ جو ابتدائی دور کے مضامین اور ناول بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار تھا، ہفتہ واری اخبار، اس میں آواز خلق نام سے ایک اخبار تھا، اس میں یہ شائع ہوئے۔ ناول کا عنوان تھا اسرار معابد۔ یہ دیکھیے اسرار معابد، یہ اخبار کے اکتوبر 1903 سے فروری 1905 تک شائع ہوا۔ یہ قسط وار شائع ہوا تھا 1903 سے 1905 تک۔ اسرار معابد ناول جو ہے اس اخبار کے اندر، اس پر مصنف کا نام دھنپت رائے عرف نواب رائے الہ آبادی لکھا جاتا تھا۔ الہ آبادی لکھا جاتا تھا، دیکھو دھنپت رائے عرف نواب رائے الہ آبادی لکھا جاتا تھا۔ پریم چند کا دوسرا ناول ہم خربا وہم ثواب ہے۔ پریم چند کا دوسرا ناول کیا ہے؟ ہم خربا وہم ثواب ہے، جو غالباً 1906 میں کانپور سے منشی دیا نارائن نگم نے شائع کیا تھا۔ وہ ایک ماہانہ رسالہ زمانہ بھی شائع کرتے تھے، جس میں پریم چند کے بہت سے مضامین، تبصرے اور افسانے شائع ہوئے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ دیکھو زمانہ جو رسالہ تھا، زمانہ وہ ایک ماہانہ رسالہ زمانہ، اس کو شائع کرتے تھے، جس میں پریم چند کے بہت سے مضامین، تبصرے اور افسانے شائع ہوئے۔ کون کرتے تھے زمانے کو شائع؟ دیا نارائن نگم، ہے نا، دیا نارائن نگم۔ اب دیکھو انہی کے کہنے سے انہوں نے وہ اپنا جو نام تھا وہ بھی بدلا تھا۔ 1910 تک ان کی تصانیف نواب رائے کے نام سے چھپتی تھی۔ پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن بھی نواب رائے کے نام سے شائع ہوا تھا، لیکن جب حکومت کو محسوس ہوا کہ ان کی کہانیوں میں وطن سے محبت اور آزادی حاصل کرنے کی ترغیب پڑھنے والوں میں بغاوت کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے، تو مجموعہ ضبط کر لیا گیا۔ مصنف سے کہا گیا کہ وہ آئندہ جو کچھ لکھے وہ کلکٹر کو دکھا کر اور اجازت لے کر چھپنے کے لیے بھیجے۔ اس پابندی کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا قلمی نام پریم چند رکھا۔ دیکھو وجہ بھی دیکھ لیں آپ کہ پہلے نواب رائے، دھنپت رائے عرف نواب رائے، ہے نا، ایسا ہی ہے نا نام۔ دیکھو کیا رکھتے تھے پہلے؟ دھنپت رائے عرف نواب رائے الہ آبادی، یہ نام رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد میں کیا کیا؟ دیا نارائن نگم جو ہے انہی کے کہنے پر انہوں نے یہ نام بدل لیا، اور ان کا قلمی نام کیا پڑا پھر؟ پریم چند۔ ایسا اس کو یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو۔ پریم چند کے ناول اسرار معابد اور سوز وطن میں شامل کہانیوں کا یہ پہلو بہت واضح ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے سماج کی برائیوں اور انگریزی حکومت کی چال بازیوں سے عوام کو آگاہ کیا، اور اس طرح وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ پریم چند کے اس ارادے کی وجہ سے ہندوستانی معاشرے میں پھیلا ہوا انتشار تھا۔ دیہات اور شہروں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ملک کے بڑے سیاسی رہنماؤں
خاص کر گاندھی جی کی طرح پریم چند نے بھی محسوس کیا کہ اس بھیانک بگاڑ کی جڑ غلامی کی مٹی اور فضا کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہے۔ لہذا ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے بعد ہی یہاں کے غریب لوگ انسانوں کی طرح جی سکیں گے۔ اپنے اس احساس کو سیاسی لوگوں نے جدوجہد آزادی کا روپ دیا اور پریم چند نے اپنے اس احساس کو تحریر میں ڈھال لیا اور اس احساس کو تحریر میں ڈھال کر ناولوں اور افسانوں کے ذریعے عوام تک پہنچایا۔ پریم چند کی سوانح پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے جیسے جیسے دور دیکھے انہیں کسی ذہین اور حساس شخص کی طرح اپنے دل و دماغ پر نقش کر لیا۔ ان پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ زندگی کی ان سچائیوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ناولوں، افسانوں اور مضامین سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ اپنے تجربوں اور مشاہدوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے پریم چند نے بہت سادہ، سلیس اور پر اثر زبان کا استعمال کیا۔ ان کے قلم سے نکلی ہوئی باتیں پڑھنے والے کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ وہ اردو کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی ہندی کے الفاظ بھی مناسب جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ناولوں پر اور افسانوں میں مقصد پرستی اور سماجی فلاح و بہبود کے احساس کے ساتھ ساتھ دلچسپ کردار اور مزاحیہ کردار بھی ہیں۔ پریم چند نے ان کے ذریعے زندگی کا خوشگوار پہلو بھی پیش کیا ہے اور پڑھنے والوں پر واضح کیا ہے کہ آدمی سخت سے سخت حالات میں بھی زندگی سے جی لگانے اور دکھوں کو برداشت کرنے کے پہلو نکال ہی لیتا ہے۔ پریم چند کے ناولوں کا ماحول اور ان کا کردار زیادہ تر دیہات سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریم چند بھی گاندھی جی اور ٹیگور وغیرہ کی طرح اس حقیقت سے واقف تھے کہ ہندوستان کی اصل آبادی گاؤں میں بستی ہے اور گاؤں کے باشندوں کی سادگی اور معصومیت ہندوستانی معاشرے کے روح کا ایک ناگزیر جز ہے۔ دیکھ لیجئے، اصل آبادی ہندوستان کی جو ہے وہ گاؤں میں بستی ہے اور گاؤں کی باشندگی جو ہے، گاؤں کے جو باشندے ہیں ان کی جو سادگی ہے اور جو ان کی معصومیت ہے وہ ہندوستانی معاشرے کے روح کا ایک ناگزیر جز ہے۔ آپ نے اپنی پچھلی جماعت میں داستان اور افسانے پڑھے ہیں، یعنی اس میں جو 11ویں کلاس ہے اس میں بھی داستان اور افسانے ہیں۔ انہیں پڑھتے ہوئے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ داستان کا مصنف کردار یا واقعے کا بیان کئی زاویے اختیار کرتا ہے اور بہت تفصیل سے کام لیتا ہے۔ افسانے کے مصنف داستان لکھنے والے کے مقابلے میں بہت اختصار کے ساتھ اور اشاروں کنایوں میں اپنی بات کہتا ہے۔ پڑھا ہوگا اس میں لمحے ہے، فوٹوگرافر ہے، کتنے آسان طریقے سے اور کتنے سیدھے طریقے سے اور کتنے اشاروں اور کنایوں سے کام لیتے ہوئے وہ شارٹ کٹ میں ہی کام کو، اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان اشاروں کنایوں کی تہہ تک پہنچنے کے لیے پڑھنے والے کو بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی نظر سے کوئی فقرہ یا لفظ چوک جائے تو افسانے کا معنی خبط ہو سکتے ہیں۔ یہ صورت ناول میں نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کردار و واقعات اکثر بہت پھیلے ہوئے، یعنی پورے پھیلاؤ کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ اس میں ناول بیوا کے آغاز میں دان ناتھ امرت رائے کی باتوں پر غور کیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ پریم چند نے 3-4 صفحات میں ہی وہ خیال اپنے پڑھنے والوں پر اچھی طرح واضح کر دیا ہے جس پر ناول کی تعمیر ہوئی ہے۔ دیکھیے، 3-4 صفحات کے اندر وہ خیال واضح کیا ہے جس پر ناول کی تعمیر ہوئی، یعنی جس وجہ سے ناول کو بنایا گیا۔ آپ کی اس کتاب میں ناول بیوا کی ابتدائی 9 باب شامل ہیں تاکہ آپ اس صنف ادب سے بخوبی متعارف ہو سکیں۔ پریم چند کا ناول بہت مختصر ہے، یعنی صرف 182 صفحات کا ہے۔ یہ چند صفحات پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پریم چند کتنے درد مند دل کے مالک تھے۔ ان کی یہ درد مندی اور انسان دوستی ان کے تمام ناولوں میں مرکزی قوت کا درجہ رکھتی ہے۔ پریم چند نے افسانوں کی طرح اپنے ناولوں میں بھی دیہات کے ساتھ ساتھ شہر کے مسائل کا بیان کیا ہے۔ ان کے زیادہ تر ناول ایسے ہیں جو شہری اور دیہی زندگی میں پٹے ہوئے ہیں، مگر گودان اور بازار حسن اور شہر اور گاؤں یکجا ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے رکھے ہوئے آئینے بن گئے ہیں۔ ناول بیوا پڑھنے سے پہلے اگر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ خود پریم چند نے بھی اپنی دوسری شادی ایک بال بیوا شیورانی دیوی سے کی تھی تو آپ پریم چند کے کردار کے ایک پہلو
اہم پہلو سے واقف ہو جائیں گے۔ پریم چند ادیب کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سماجی مصلح بھی تھے، اور ادب کے ذریعے انہوں نے قومی اصلاح اور تعمیر کا بیڑا بھی اٹھایا تھا۔ تو ایک بار ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ ناول جو بیوہ ہے اس کو کل کے ویڈیو میں ہم آپ کو پیش کر کے سنائیں گے۔